سورہ التوبہ آیت 111 میں ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں اس کے بدلے میں کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت جہاد کے حوالے سے جنت کی سب سے بڑی آفر ہے، سب سے بڑھ کر اور مؤثر بشارت اور ترغیب ہے۔ اللہ نے مومنوں کے ساتھ اپنی سودے بازی کا ذکر فرمایا ہے۔ سودا پکا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کی ضمانت ہے، خریدار بھی اللہ ہے، قیمت جان اور مال ہے، سودا جنت کا ہے، بیوپاری بیچنے والے مومن ہیں۔ ڈاؤٹ کس بات کا ہے؟ صرف اس لیے کہ سودا ادھار پر ہے نا یہی بات؟ کیونکہ کہیں سے بھی ہمیں پتہ چلے کہ سب سے قیمتی چیز سب سے سستے میں مل رہی ہے تو سب سے پہلے ہم خواتین پہنچتی ہیں، ایسے ہے نا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو سب کچھ ہے ہی اللہ کا، یہ زندگی، یہ صحت، یہ وسائل، یہ مال، یہ سماعت، بصارت، حرکت، سب کچھ اللہ ہی کی ہے۔ تو پھر اسی واپس لوٹانے میں جبکہ بشارتیں بھی ساتھ ہوں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بڑی آفر ہو، پھر کیوں ہچکچاتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ کیونکہ سودا نقد کا نہیں ہے۔ مال میں جاتے ہیں، شاپ پہ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، فوراً سے چیز لے لیتے ہیں، اس پر یقین ہے، خواہ مہنگی بھی ہو سستی لگتی ہے۔ لیکن ادھار کی بات ہو، کل کی بات ہو تو پھر دل خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اپنی دی ہوئی چیز، جان جو اس نے دی، زندگی جو اس نے دی، دولت مال جو اس نے دیا، اپنی دی ہوئی چیزوں کو واپس لیتے ہوئے اللہ انمول قیمت دے رہا ہے، اتنا فائدہ کہ جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے، بغیر بھاؤ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سودا ادھار کا ہے، ایمان بالغیب ہے، یہ نقدہ نقدی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے سوداگر کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو قیمت آج پے کرتے ہیں اور سودا کل لیں گے، اللہ کل تک ان کی قیمت بڑھاتا جاتا ہے اور پھر جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، فرمایا اس پر خوش ہو جاؤ۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، خوب خوش ہو جاؤ کہ تمہارا سودا اللہ کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن ہم خوش ہوں؟ ہم نے کوئی ایسا وعدہ کیا؟ ہم نے کوئی ایسا سودا کیا؟ اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے، یہ باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، کوئی شریعت کی بات کا ہم خیال نہیں رکھتے، کوئی دین کا قانون اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے۔ کیا پھر ہم سوداگر ہیں؟ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بیچاری کمزور عورت ذات، بے بس، مجبور، میں کر ہی کیا سکتی تھی۔ یاد رکھیں اللہ نے جنت کی
جو قیمت لگائی ہے، انفسہم و اموالہم، وہ ہم سب کے پاس ہے، جان اور مال۔ جان، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ہمارے اعضاء، زبان، ہاتھ، آنکھ، کان، دماغ، دل، پوری مشینری اللہ نے فرمایا میرے رستے پہ لگانی ہے۔ اور دیکھیے یہاں الفاظ بہت اہم ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے اعضاء کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، مرنے مارنے کے لیے تیار رہنا ہے، اعلاء کلمت اللہ، فیقتلون ویقتلون۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی، جان، صلاحیتیں، قوتیں سب نچھاور کر دینی ہے۔ ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنی خواہشات کا گلا نہیں گھونٹ سکتے۔ طرح طرح کی زنجیریں ہیں ہمارے پاؤں میں، کبھی میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میں جو چاہوں کروں، مخالف کی بات تک نہ سنوں، خواہ وہ حق کی کیوں نہ ہو۔ کبھی بچے تو کبھی رشتے، کبھی اولاد تو کبھی والدین، اور کبھی سسرال تو کبھی خامند، اور پھر ان سب کے روپ میں شیطان اپنی مرضی کروا جاتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی میں اصل میں شیطان ہے، جبکہ اللہ کے آگے تو میرا جسم قربان کرنا ہے۔ یہ ہے جان کی قربانی۔ اور مال کی قربانی کیا ہے؟ مال ضروری نہیں کہ بہت انبار ہو، دولت ہو، بلکہ آپ کی سکلز بھی، صلاحیتیں، لیاقتیں، عہدے، وسائل، نیک تمنائیں، سب کچھ جس جس چیز پر انسان کا کنٹرول ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کا سب مال کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں چیزوں کا سودا میرے ساتھ کرو، نقد کرو، میں تمہارے ساتھ جنت کا ادھار کرتا ہوں۔ میری بہنوں، یہ جان، مال، اختیار، وسائل سب اللہ کے ملک ہیں۔ اللہ جب چاہے گا اس سے جو چیز چاہے گا لے لے گا، لیکن اگر خوشی سے دیں گے تو سودا پکا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر اپنی مرضی سے ان سب چیزوں کا استعمال کرتے رہے اور اللہ نے لے لیا تو بڑے منافع کے سودے سے، تجارت سے محروم رہ جائیں گے۔ بدل دیجئے اپنی زندگیوں کے رخ کو، دیجئے انہیں ایک الگ زاویہ، اور قربان کیجئے اپنی جان کو۔